ABS نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی ایک اہم خبر پر ایک نظر۔ ناظرین، حیدرآباد کے پرانے شہر میں شرنگیزی کا ایک چھوٹا سا معاملہ سامنے آیا ہے۔ کنڈیگل گیٹ علاقے واقع مسجد جیلانی شریف میں کل ایک شام ایک شرابی داخل ہو گیا اور اس نے وہاں پہ موجود قرآن مجید کے نسخے اٹھا لیا اور انہیں قریب میں واقع اسکریپ کی دکان میں فروخت کرنے کی کوشش کی۔ مقامی افراد نے اسے دیکھ کر فوراً اسے گرفت میں لیا اور قرآن پاک کے نسخوں کو بھی مسجد میں لا کر دوبارہ واپس رکھ دیا۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے شرابی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پکڑے جانے والے شخص کا نام یادگیری ہے اور وہ کچرا چننے والا شخص ہے، جبکہ مقامی افراد کے مطابق وہ حالت نشے میں دھت تھا اور مسجد میں داخل ہو گیا، اور اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے یا اس کا بھی پتہ چلانا چاہیے، کیونکہ اس طریقے کا معاملہ پیش آنا، مسجد کے اندر داخل ہو کر قرآن مجید کو ہی اٹھا کر اسے فروخت کرنا، وہ بھی اسکریپ کی دکان پر، یہ ایک پری پلان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس معاملے پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ شرنگیزی کی اطلاع ملتے ہی مقامی کارپوریٹر مجلسی جناب فہد بن عبداد بھی موقع پر پہنچ گئے اور اس شرابی کے خلاف اس کی حرکت پر کارروائی کرنے کی بھی انہوں نے اپیل کی۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ آج بروز جمعہ 5:40 کے ٹائم پہ مسجد جیلانی شریف کنڈیگل گیٹ کے صدر صاحب جناب انور صاحب کا مجھے کال آیا کہ مسجد کے اندر ایک یادگیری نام کا آدمی گھس کر مسجد کے قرآن شریف ایک تھیلے میں بھر کر لے کر جا کر اسکریپ کی دکان پر بیچ رہا ہے۔ تو جیسے ہی انور صاحب کو اطلاع ملی، انہوں نے مجھے اطلاع دی اور بستی کے کچھ نوجوان بچے اس اسکریپ کی دکان سے پکڑ کر اس کو واپس لے کر گئے مسجد میں، اور اس کے ہاتھ میں جو قرآن شریف وغیرہ تھے اور تھیلے تھے جو مسجد سے لے کر جا رہا تھا، ان کو واپس لیے اور رکھے۔ جیسے ہی مجھے اطلاع ملی، میں نے نقیب ملت بارشاہ اسد الدین اویسی صاحب کو اطلاع دی۔ نقیب ملت بارشاہ اسد الدین اویسی صاحب نے مجھے ڈائریکٹلی اسپاٹ پہ بھیجایا۔ میں اسپاٹ پر آ کر CI چھتری ناکا کو وہاں پر مدعو کیا۔ وہ بولنے کے 10 منٹ کے اندر CI چھتری ناکا گاڑی لے کر وہاں پر پہنچ گئے۔ یادگیری کو اریسٹ کیا گیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کچرا چننے والا ہے اور نشے کی حالت میں زیادہ تر رہتا ہے۔ میں اس کے پیچھے اس کا منصوبہ کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن نقیب ملت بارشاہ اسد الدین اویسی صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، انہوں نے DCP ساؤتھ زون سے بات کی اور کہا کہ اس کے پیچھے اس کا موٹیو کیا تھا، یہ کیا نشے میں تھا، یہ اس کا حرکت کیا تھی، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ CI چھتری ناکا کو انویسٹیگیشن کر نکالنے کے لیے کہا گیا۔ خواتین عام طور پر صحت کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وقت مقررہ پر علاج و معالجہ نہ ہونے سے مرض مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں خواتین کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اگر خانہ دار خاتون بیمار ہو جاتی ہے تو سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ خاتون کی صحت کا اثر بچوں پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے۔ صبح سے شام تک خواتین گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہے۔ اس دوران وہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی اور صحت کا کچھ مسئلہ درپیش ہو جائے تو سرد مہری کا مظاہرہ کرتی ہے اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے سے اجتناب کرتی ہے۔ ایسے حالات میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ خواتین کی صحت سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ مفت علاج و معالجے کی سہولت کے لیے مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال کی جانب سے ایک خصوصی پیشکش کی گئی ہے۔ دواخانے کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے 2 ماہ پر مشتمل صحت بیداری مہم مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال پلر نمبر 254 راجندر نگر پر چلائی جائے گی، جس کا آغاز 10 ستمبر سے ہوگا جو 10 نومبر تک جاری رہے گا۔ چیئرپرسن مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال ڈاکٹر صہیبہ شکور ماہر امراض نیسواں نے بتایا کہ خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ علاج و معالجے کی سہولت کی فراہمی کے لیے مذکورہ بالا اسپتال میں مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل کیمپ میں نوزائیدہ لڑکی سے لے کر معمر خاتون کی مفت تشخیص کی جائے گی۔ پیدائشی طور پر کمزور لڑکیوں کے علاوہ ہر عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق مفت تشخیص ماہرین امراض نیسواں کریں گی۔ اس مفت صحت بیداری کیمپ کے دوران نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے مسائل جیسے چہروں پر بالوں کا آ جانا، ماہواری کی شکایت، دوران حمل، آنول کا نیچے آ جانا، بچے دانی میں سیٹ کا ہونا، شوگر، BP، بانجھ پن کے علاوہ بریسٹ کینسر، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، امراض جلد سے متاثرہ لڑکیوں اور خواتین کا علاج، شادی سے قبل لڑکیوں کو اینکوں سے نجات، آنکھوں کا
तिरछा पन और दीगर अमराज का इंतहाई कम शरह पर इलाज किया जाएगा। लेडी डॉक्टर्स के अलावा लेडी सर्जन की खिदमात हासिल रहेंगी। डॉक्टरों से मुशावरत बिल्कुल मुफ्त रहेगी। टेस्टों पर 20% की रियायत दी जाएगी और अद्वियात पर 10% की छूट रहेगी। इस मौके पर मीना हेल्थ कार्ड भी दस्तियाब रहेगा, जिसकी मुद्दत 2 साल रहेगी। तमाम शोबेजात में दवाखाने में माहिर लेडी डॉक्टर्स की खिदमात हासिल रहेगी। ख़वातीन व लड़कियों से कसीर तादाद में इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की गई है।